ارشاد صاحب، جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں، گورنر راج کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے، امکانات کتنے ہیں، وہ تو ہم پاشا صاحب سے جانیں گے. لیکن رانا صاحب کی بات میں کتنا وزن ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نیکی ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی لائبلٹیز اپنے ذمہ لینے والی بات ہوگی؟ میرا خیال ہے رانا صاحب نے ایک میچور سیاستدان کے طور پر بات کی ہے اور دو تین پہلو ظاہر ہے ان کے سامنے ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک تجربہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا، کے پی کے اور بلوچستان میں گورنر راج لگا کے اور پھر اس کے بعد اپنی حکومتیں وہاں قائم کر لیں. اے این پی اور جے یو آئی کی وہاں اکثریت تھی، ان کی حکومتیں ختم کر دیں. اور صحیح بات ہے کہ یہاں معاملات زیادہ تر جو بگڑے ہیں وہ وہاں سے اس کا بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے. اس سے پہلے معاملات بگاڑ کا شکار رہے 50s میں، پھر وہ معاملات سنبھال لیے گئے اور پھر یہ بھٹو صاحب نے دوبارہ اس کا وہ کر دیا. ان کی اپنی وجوہات تھیں بھٹو صاحب کی، لیکن معاملات پھر جا کے مارشل لا دور میں، ضیاء الحق کے دور میں جب ریکنسلیشن کی گئی، اے این پی کی قیادت، نیب کی جو قیادت تھی وہ این پی بن گئی تھی، تو اس کے بعد معاملات کچھ بہتر ہوئے جا کے. اس کے بعد پھر یہ پرویز مشرف صاحب آ گئے، انہوں نے تو خیر سارا بگاڑ ہی ایسا کر دیا کہ آج تک ہم سنبھال ہی نہیں پائے. ایک تجربہ پیپلز پارٹی نے پھر پنجاب میں کیا جب یہ سلمان تاثیر صاحب کے دور میں، وہ اس خوف کے تحت کیا کہ جناب نواز شریف صاحب نے وکلاء تحریک جو تھی، عدلیہ بحالی تحریک تھی، اس میں حصہ لینے کا اعلان کیا. اور انہوں نے کہا، وکلاء نے اعلان کیا تھا، اعتزاز احسن صاحب نے اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے غالباً صدر تھے وہ، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے لاہور سے اسلام آباد. تو میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ مسلم لیگ اس کا حصہ ہوگی. تو حکومت نے اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ سرکاری وسائل پنجاب کے استعمال ہوں یا پنجاب میں فری ہینڈ ملے، منیمم جو تھا وہ یہ فری ہینڈ مل گیا تو اسلام آباد تو ایسے ہی ہے نا، چھوٹی سی ایک ٹیریٹری ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. وہ گورنر راج نافذ کر دیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں نہ صرف یہ ہے کہ حکومت بحال ہو گئی، گورنر راج ختم ہو گیا، بلکہ ججز بھی بحال ہو گئے جی. اور وہ ساری تحریک جو ہے وہ گجرانوالہ جاتے جاتے مکمل ہو گئی اور کامیاب ہو گئی. تو اب اس وقت کے پی میں دو تین طرح کے مسائل ہیں. ایک تو دہشت گردی ہے، امن عامہ سب سے بڑا مسئلہ، امن عامہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور اگر وہاں سیاسی انریسٹ بھی شروع ہو جاتا ہے، پبلک آرڈر پہلے ڈسٹرب ہے، اگر اس میں سیاسی ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، سیاسی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو کیسے گورنر صاحب بہادر جو ہیں وہ کیسے سنبھالیں گے اور کس انداز میں سنبھالیں گے، یہ بہرحال ایک سوال تو ہے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ لوگوں کی توقعات پھر بڑھ جائیں گی کہ ٹھیک ہے جی، یہ حکومت صحیح نہیں چل رہی تھی، یہ وفاق کے لیے مسائل پیدا کر، اب آپ اس سے بہتر حکمرانی کر کے 12 سال سے ایک جماعت حکومت کر رہی ہے، انتظامیہ میں اس کے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دفعہ عوام کا مینڈیٹ مل چکا ہے. تو وہ ایک الگ ایشو ہے انتظامی. میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ عوام کے یہاں اس کو تو وہاں سے 80% سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں نا، وہاں تو ایک ہیوی مینڈیٹ ہے اس حکومت کے پاس، حالانکہ وہ 2 حکومتیں کرنے کے بعد تیسری دفعہ ہیوی مینڈیٹ ملنا ایک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. انتظامیہ میں اس کے ہمدرد بیٹھے ہوں گے جو گورنر کو نہیں جلنے دیں گے. جی ہاں، تو یہ سارے پہلو ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے عقل کا تقاضا تو یہ نہیں ہے، دانش کا تقاضا. آج بائی دا وے ہماری ملاقات تھی گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب سے، لاہور میں آئے ہوئے تھے، تو چودھری عبدالرحمن صاحب نے ان کو اعزاز میں زہرانہ دیا تھا، تو وہاں گفتگو ہوئی. تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے. پی ٹی آئی کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی بیہیو کرے، اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی معاملات کو اس حد تک نہ لے جائیں یا جواز پیدا نہ کریں ان کے بقول.
لیکن وفاقی حکومت کو بھی اور مخالف سیاسی جماعتوں کو بھی دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سیاسی معاملات نظام میں رہ سیاسی کے انداز میں حل کرنے بالکل چاہیے، صحیح، نہ یہ کہ آپ گورنر راج لگا کے معاملات کو مزید بگاڑ دیں۔ بالکل صحیح۔ آج تو ویسے علی محمد خان صاحب نے یہ کہا، ایک آڈیو ان کے سامنے آئی گزشتہ روز، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی سنجانی جانے کا کہہ دینا چاہیے تھا، ان کو اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال علی محمد خان صاحب جب احتجاج ہو رہا تھا تو ان پہ ایک اپنا کرٹیسزم تھا کہ وہ صرف ٹی وی شوز میں آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، گراؤنڈ پہ نہیں آتے، اور اسی طرح کا ہر ایک دوسرے پہ کرٹیسزم چل رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بشرا بی بی ہیں، علی امین گنڈا پور نے ان کو زبردستی یہاں احتجاج سے نکلوایا ہے، وہ نہیں جانا چاہتی تھیں، جبکہ علی امین گنڈا پور یہ جواز دے رہے ہیں کہ میں اپنے کارکنان کو، لیڈر کو کیا منہ دکھاتا کہ ان کی اہلیہ جو ہیں میں احتجاج لے کے گیا اور گرفتار کروا کے لے آیا۔ آج یہ بھی رپورٹ ہوا کہ ڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی اور علی امین کو احتجاج کرنے پہ داد دی ہے، تحسین پیش کی ہے۔ اس سب میں پی ٹی آئی کہاں غلط ہو رہی ہے اور یہ درستگی کیا ان کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی لگتا ہے کہ شخصی لڑائی زیادہ ہو رہی ہے۔ اب ویسے ہمیں اگر ماضی کو دیکھتے ہوئے تجزیہ کریں صورتحال کا، تو ہمیں اس بات پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ کم از کم ایک سیاسی جماعت ایسی ہے اس ملک میں، ایک سیاسی جماعت ایسی بچی ہے اس ملک میں جس کا کارکن جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ پر تنقید بھی کرتا ہے، اس کی خامیوں اور کمزوریوں پر بحث بھی کرتا ہے اور لیڈرشپ کو جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں تو آپ کا معلوم ہے کہ یہ تنقید کا، بحث مباحثے کا کلچر بالکل ختم ہی ہو گیا ہے۔ جو یعنی حکم دے دیا لیڈر نے، لیڈر کے منہ سے جو بات نکل گئی وہ حرف آخر ہے، اور اس کے بعد نہ اختلاف کی گنجائش ہے اور نہ اس پر بحث کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ تو اس کا اطمینان بخش پہلو ہے اس معاملے کا۔ ایک واقعہ ہوا، بڑا واقعہ ہوا، بڑے دھوم دھڑکے سے تحریک انصاف نے اسلام آباد کا رخ کیا، دعوے یہ کیے گئے کہ ہم عمران خان کو چھڑا کے لائیں گے، اور بات اب یہاں ختم ہو رہی ہے کہ اگر ہم بشرا بی بی گرفتار ہو جاتی تو ہم کیا یعنی جان بچا کے نکلے ہم، جان بچا کے نکلے ہیں۔ تو یہ ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ جس طرح کی صورتحال تھی، اب یہ بات کہنا کہ جناب دیکھیں سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ کوئی ٹینک اور توپیں اور بندوقیں لے کے تو نہیں کھڑا ہوتا نا، وہ پرامن احتجاج کر رہا ہوتا ہے، اس کو توقع ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ اسی طرح نمٹا جائے گا، اور اگر پولیس اور دوسرے رینجرز کھڑی ہو اس کے مقابلے میں بندوقیں لے کے، تو ظاہر بات ہے پھر مشکل ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ یہاں پہ یہ ہوا کہ ان کے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، 39 کے قریب اسلام آباد پولیس کے مطابق ہتھیار برآمد ہوئے ہیں، ان سے شیل برآمد ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ بھی تو ہوئے ہوں گے، مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں پولیس کی سٹیٹمنٹ کو چیلنج کروں یا جھٹلاؤں، لیکن پاکستان میں پولیس کا ادارہ خاص طور پر اور حکومت کے ادارے بھی، ان کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے جا چکی ہے کہ لوگ پولیس صحیح بھی بات کر رہی ہو تو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ ایسی باتیں دیکھیں۔ یہ کچھ تو ویژولز ہیں 28 ستمبر کو ایک آدمی پچھلے سال ستمبر سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور 28 ستمبر کے احتجاج میں اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے کسی مہذب ملک میں ایسا ہو سکتا ہے، ایسی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ نہیں، اب وہ احتجاج، اب ریسنٹلی بھی احتجاج کی کال انہوں نے دی، اب کال دینا جو ہے، کال دینے کا مطلب یہ ہے کہ کال دینے پر آپ اس پر مقدمہ کر کے گرفتاری کر سکتے ہیں کسی نہیں، اب وہ ایما کا بھی تو معاملہ ہے نا، 109 آرٹیکل، یہ پاکستان میں ہی ممکن ہے نا یہ ساری چیزیں۔ اس ایما پہ بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی نا، 109 پہ پھانسی ہوئی تھی، ایما پر ہوئی تھی نا، تو پھر معافیاں کس بات کی مانگ رہی ہے ہماری سپریم کورٹ؟ بھائی اس کا مطلب ہے آپ نے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں جن کا نہ کوئی سر پیر ہے، نہ جن کی کوئی منطق ہے، نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی اخلاقی جواز ہے۔ آپ نے فضول قسم کے قوانین بنا کے ان کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں اور دنیا میں ہم مذاق بن جاتے ہیں۔ 130 کی سطح پر عدالتیں اگر کھڑی ہوئی ہیں تو انہی قوانین کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہیں نا۔ لیکن ارشاد صاحب تو دیکھیے، مسئلہ یہ ہے جو کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والا یہ تو کم ہی ہوتا ہے نا، جو آپ کو کسی بارے میں اکسا رہا ہے یا موٹیویٹ کر رہا ہے، یہ ثبوت ہے کسی کا۔ وہ جو عدالت کا فیصلہ آیا، لاہور کی عدالت نے فیصلہ دیا نا 4 کیسز میں، کہ سپاہی تفتیشی نے کہا
کہ جی وہ سپاہی نے کہا کہ جی میں نے سنا کہ اس طرح سے وہ ہو رہا ہے، سازش تیار ہو رہی ہے، اور جج نے کہا، میں نے پوچھا کہ سازش اگر تمہارے علم میں آ گیا تھا تو تم نے اپنے کسی افسر کو بتایا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے تو نہیں بتایا۔ یعنی ایک ایسی سازش جو اس نے سنی ہے اور وہ کسی کو بتانے کے لائق نہیں ہے، یہ بتاتے نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارا کچھ غلط ہوگا جو کچھ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ کریڈیبلٹی کا ایشو بن چکا ہے کہ یہاں جو بات کی جاتی ہے وہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، کہ جن لوگوں نے ہماری جان مال کی حفاظت کرنی ہے ان کی کسی بات کو سیریس ہی نہ لیا جائے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ لیکن اب جو میں بات کر رہا تھا پارٹی کے حوالے سے، کہ پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے اس معاملے میں بھانت بات کی بولی بول رہی ہے۔ آج گوہر علی خان صاحب گئے ایمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب گوہر علی خان صاحب کو، علی محمد خان صاحب کو آپ ملاقات کی اجازت دے رہے ہیں تو علیمہ خان کو کیوں نہیں مل رہی، نورین خان کو کیوں نہیں مل رہی؟ مطلب آپ شکوک و شبہات تو خود پیدا کرتے ہیں نا۔ اچھا، پھر صورتحال یہ ہے کہ مقصد اگر آپ کا یہ ہے کہ پارٹی میں پھوٹ ڈالیں، اس لیے ملاقات نہیں کرا رہے کہ وہ بہنیں کچھ اور بات نہ آ کے کہہ دیں، تو اس کے بعد کون ان کی بات پہ اعتبار کرے گا؟ نہیں، پارٹی میں پھوٹ تو ہے ارشاد صاحب، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، واضح ہو چکی ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس پھوٹ کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے سسٹم کو کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے کو کیا ہوگا؟ ہمارے دیکھیں ارشاد صاحب، اگر اداروں کی کریڈیبلٹی پہ کویسچن آ رہا ہے تو پی ٹی آئی بھی تو ایٹ ٹائم ایکسپوز ہو رہی ہے نا۔ پی ٹی آئی دیکھیں، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ نہ نہیں جانے دیا گیا، تو جس لیڈرشپ کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی بات سنیں، وہ تو پہلے دن مشکوک ہو گئی۔ حاصل کیا ہوا؟ دیکھیں، اختلاف رائے اگر جینون ہو پارٹی کے اندر، اس کا حکومت کو فائدہ ہوگا، اگر وہ تقسیم ہوں، دھڑے بندی ہو جائے۔ لیکن اگر دھڑے بندی اس طرح کر کے مقصد حاصل کریں تو وہ تو نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ جس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ہاکس اور ڈو کی لڑائی ہے اور گوہر علی خان صاحب، علی محمد خان صاحب یہ ڈو ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ عقاب ہیں دوسری سائیڈ پہ، تو جو آپ کے لوگ ہیں نرم مزاج، نرم خو، ان کو مشکوک تو نہ بنائے نا۔ ارشاد صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ادارے ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو جو بات کر رہا ہوں کہ اس کی لڑائی کا فائدہ کسی کو اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ جینون ہو، یہ تاثر نہ ہو کہ یہ آپ کرا رہے ہیں کہ آپ علیمہ خان کو اجازت نہ دیں ملنے کی، جو سگی بہن ہیں ان کی، جن کا پہلا حق بنتا ہے ملاقات پہ، اور آپ گوہر علی خان کو اجازت دے دیں۔ اب وہ کہتے ہیں میں پارٹی چیئرمین ہوں۔ جو پارٹی چیئرمین تو قانون میں کوئی نہیں لکھا ہوا نا کہ پارٹی چیئرمین ملاقات کرے گا، بہن نہیں کرے گی۔ قانون تو سب سے زیادہ حق جو دیتا ہے وہ جو حقیقی رشتہ دار ہوتے ہیں، پہلا حق تو ان کا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔